بادب بنصیب بے ادب بے نصیب. تھوڑا اور اب آپ اپنے صاحب ذرا بڑھا دو، ریپیٹ بڑھا دو، تھوڑا بڑھ جائے تو. اصل میں آپ کا ساؤنڈ بہت دمدار ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے میک پہ کیسے بجانا ہے. یہ جو ہے نا ڈی جے کے حساب کا آپ کا ساؤنڈ ہے. حضرات، عشق اگر ابو جہل عشق اور ادب کی منزلوں سے گزرتا تو وہ ابو جہل نہ رہتا. روزانہ نبی کو دیکھتا تھا مگر ادب نہیں تھا، مرا تو جاہلوں کا باپ بن کے مرا. ایک دیوانہ کبھی نبی کو دیکھا ہی نہیں، یمن میں بیٹھا تھا. وہ ایسے کرنی ہے، جب دنیا سے گیا تو عاشقوں کا امام بن کے گیا. تو وہاں دور اور نزدیک معنی نہیں رکھتا، وہاں دور اور نزدیک معنی نہیں رکھتا، وہاں ادب اور عشق معنی رکھتا ہے. قریب میں تو ابو لہب تھا جو کعبہ کا کیشیئر تھا، مکہ کا بڑا اہم رکن تھا، لیکن قرآن نے اس کی مذمت کی. تبت یدا ابی لہب وتب، بولو کی کہ نہیں کی. اور جب ابو قحافہ کا بیٹا مصطفیٰ کے عشق میں مچلا تو نبی نے فرمایا اس کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر. نمازوں سے ہو گئی ہے کہ روزے سے ہو گئی؟ یہ عشق مصطفیٰ اور ادب رسول تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا تھا. عشق مصطفیٰ اور ادب رسول، یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ انسان کو مرنے نہیں دیتی جب تک کہ جنتی نہ بناتے ہیں. مرنے نہیں دیتی. اگر عشق رسول اور ادب رسول ہے آپ کے سینے میں، نہیں مرو گے جب تک کہ اللہ آپ کو جنتی نہ بنا دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے کبھی اگر عمرہ کرنے، حج کرنے مدینہ شریف جائیں آپ، تو وہاں کے وہ جبہ پہنے لال رومال والے جو ہوتے ہیں متوع، ان کو نہ دیکھ لینا، وہ بڑے گستاخ ہیں. وہ تو ڈائریکٹلی کہتے ہیں ادھر چہرہ کر کے بھی نہ مانگ، ادھر کیا ہے کیا ہے. وہ روزہ رسول کو صرف مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. اور ایک بات بتاؤں، بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب وہاں ایسا رہا، وہاں ایسا رہا، وہاں ایسا ہو رہا ہے. نہیں، ہمیں وہاں والوں کو نہیں دیکھنا ہے. مدینہ شریف جا تو عشق رسول احمد رضا سے لے کے جا. سبحان اللہ. ادب کی ڈگری احمد رضا سے لے کے جا. اور خدا کی قسم، جس کے ویزے پہ احمد رضا کے عشق کی ڈگری ہوگی، ادب رضا کی ڈگری ہوگی، تو میں وعدہ کرتا ہوں جب وہ مدینے سے آئے گا تو مالا مال ہو کے آئے گا. جی اپریٹر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتا اور دیں یہ کیا کیا، اس کا نام بتا دیں. اچھا، اور مجھے آواز زیادہ چاہیے. ہاں، کیونکہ میں سیکھنا چاہتا ہوں آپریٹر صاحب. 14 سال ہو گیا، آج تک میں سیکھ ہی نہیں پایا کہ آپریٹر لوگ کرتے کیا. میپ صحیح چلے گا. 2 لوگ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے، گھوڑا چلانے والا ایک میپ چلانے والا. گھوڑا کتنا بھی اچھا بیٹھے، میپ کتنا بھی اچھا چلے، حالانکہ یہ میپ بہت اچھا بول رہا ہے، بہت زبردست بول رہا ہے. ابھی تو میں شروع بھی نہیں ہوا ہوں. عشق بہت ضروری ہے. اگر عشق نہیں ہو، کسی عاشق نے کہا سنبھل کے پاؤں رکھنا، حاجیوں شہر مدینہ ہے.
کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. میں نے کہا اگر مدینے میں ادب سے قدم نہ رکھا تو سفر بیکار ہو جائے گا. ہاں یہاں ادب ضروری ہے, یہاں ادب چلتا ہے. اگر یہاں ادب کی ڈگری لے کے نہیں آیا تو سفر بیکار ہے. ادب ضروری. اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ حرم کی زمین قدم رکھ کے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. کیا کہنا, یہ حرم تو وہ حرم ہے, یہ در تو وہ در ہے, یہ چوکھٹ تو وہ چوکھٹ ہے. یہاں پیر سے نہیں بلکہ سر سے چلا جا. اللہ اللہ, یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. اور خدا کی قسم جب تک ادب رسول نہیں آئے گا نا, جب تک آپ کے ایمان میں وہ اعلیٰ معیار پیدا ہو ہی نہیں سکتا نا. عشق بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اور عشق کے ساتھ ادب. ایسا نہ ہو کہ عشق میں ادب بھی ختم ہو جائے. عشق اور عشق کے ساتھ ادب. دیکھو دنیا کا محبوب, ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہاں محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, لیکن ادب ختم ہو جاتا ہے. کہیں کہیں کیا ہو جاتا ہے؟ ادب ختم. لیکن یہاں عشق کے ساتھ ساتھ ادب کا لحاظ قرآن نے بتایا, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والو, یہ صحابہ کی جماعت, تم بہت محبت تو کرتے ہو لیکن نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کر دینا. یہ ادب ہے. یہ کیا ہے؟ ادب ہے, یہ ادب ہے. ہاں غور کریں یار. میں تو ان علماء کی جوتیوں کو چوم کر یہی اپنی قوم کو بتاتا ہوں, جس دن باادب ہو گئے نا اس دن باکمال ہو جاؤ. بے شک ادب بہت ضروری ہے. جی بہت خوب ماشاءاللہ. اگر ادب نہیں ہے نا تو خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. ادب. اور جو سنی جماعت ہے, اہل سنت والجماعت, خاص کر رضوی یا بریلوی, اس کے اندر کچھ اور نہیں ہے, صرف اور صرف ادب کوٹ کوٹ کے بھرا جاتا ہے. ورنہ تو جو نماز یہ سنی پڑھتا ہے وہی دیوبندی پڑھتا ہے. نماز کا ٹائم الگ نہیں ہے, نماز الگ نہیں ہے, نماز وہی ہے, لیکن پھر اس کی قبول کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ادب میں ڈوب کے پڑھتا ہے, وہ گستاخی کے گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھتا ہے. ادب بہت ضروری ہے. ایک بات بتاؤں میں آپ کو, یہ علماء بیٹھے ہیں, بڑی پیاری بات, اگر اجازت ہو, اجازت ہے؟ ادب بتاؤں میں آپ کو. صحابہ اگر نماز پڑھ رہے ہوتے اور مصطفیٰ تشریف لاتے تو نماز کے دوران بھی وہ مصطفیٰ کو جگہ دے دیتے. ادب. ادب. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کے وصال سے چند دن قبل کی بات ہے کہ نبی کی طبیعت زیادہ علیل تھی, آپ حجرہ عائشہ میں تھے. نبی نے اشارہ کیا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. ابو بکر مصلی امامت پہ چڑھ گئے, نماز شروع ہو گئی. حدیث میں جملہ فی الصلاۃ, جب نماز میں تھے سارے صحابہ, نبی نے اپنے گھر کے, اپنے حجرے کے دروازے کا پردہ ہٹا کے اپنے غلاموں کو پیچھے سے دیکھنے لگے. نبی کا گھر پیچھے تھا. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ نے کعبے کی طرف سے چہرہ پھیر کے مصطفیٰ کے مکھڑے کی طرف کر لیا. ہائے ہائے, نماز میں بھی نبی کی پیٹھ ہو یہ گوارا نہیں. اور کہا دل چاہتا تھا نماز توڑ دیں, چہرہ تکتے رہے. اب بتاؤ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نبی فرماتے, انس بن مالک فرماتے, نبی نے فرمایا جتنی ہو گئی, جتنی پڑھ لی ہو گئی, جتنی رہ گئی ہے پڑھ لو. یہ مولوی صراط مستقیم میں لکھتا ہے کہ نبی کا خیال آ جائے اس سے بہتر کتے گدھے کا خیال ہے نماز میں. اور انس بن مالک کہتے ہیں تو خیال کی بات کرتا ہے, ہم تو نماز میں چہرہ بھی مصطفیٰ کی طرف پھیر لیا کرتے تھے. مصطفیٰ کی طرف. اور کتنی حدیثوں سے ثابت ہے,
सूरज ग्रहण की नमाज मेरे मुस्तफ़ा पढ़ा रहे हैं, नबी ने हाथ आगे बढ़ाया, सहाबा नमाज पढ़ने नमाज के बाद अर्ज करते हैं आका आपने हाथ आगे क्यों बढ़ाया? अर्ज की मेरे सामने जन्नत पेश की गई, मैंने सोचा कि एक अंगूर का खोशा तोड़ लूं, मगर फिर सोचा नहीं, कभी बिलाल खा के अजान पड़ेगा, कभी भूखा रह के अजान पड़ेगा, यही बेहतर है। सुभान अल्लाह। मैं दोस्त बिल्कुल मैक मुझे बांधे पड़ा, असल में मैं बड़ा धूधार खतीब हूँ, मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ना तो ये थोड़ा सा आवाज इसकी और बढ़ा के दीजिए, बेजोस बढ़ा के दीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पत्थर में सर मार रहा हूँ, यकीन थोड़ा सा मोहब्बत के साथ। मेरे पास इनाम आ रहा, मैं भी आपको दे दूं। आया ही नहीं तो इस इंतजार में है, आया ही नहीं है तो कहाँ से तो है ना। ये एक नोट आया, ये बहुत छोटा है नेपाल के, तो मुझे करेंसी का भी पता नहीं है कौन सी कितनी बड़ी है। हाँ चाहे आप ले जा सकते हैं, हो गया काम माशाल्लाह। ये देखिए रामपुरी को ख्याल आया माशाल्लाह। अल्लाह सलाम। बहुत अच्छी गुफ्तगू होने वाली है। सूफी साहब क़िबला तशरीफ फरमा, आप देख रहे हैं, इनका करम होगा तो इंशाअल्लाह आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। हाँ आप सही हो गया, आपके पास हर चीज है, बस कर रहे हैं। तवज्जो है? क्या कह रहा था? अच्छा मैं तवज्जो है तो बताओ। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वो कहता नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। अनस इब्न मालिक कहते हैं हमने तो चेहरा ही फेर लिया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा है सहाबा की जवाब, नमाज में चेहरा काबे की तरफ होता पूरी दुनिया वालों का, और तुमने ये क्या किया कि नमाज में चेहरा फेर लिया मुस्तफा की तरफ? जवाब मिला गुलफाम रज़ा कादरी, कान खोल करके सुन, जिधर चेहरा पहले था ये दुनिया वालों का काबा है, जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। अभी तो बरेली कर रहा था, बोला हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, जोर से बोलो काबे का काबा देखो, काबा देखो।